اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز رائی۔ ناظرین، آپ نے اکثر سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا جب الیکشنز آتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سنا بھی ہوگا کہ ایک کینڈیڈیٹ جو عوامی نمائندہ ہے وہ دوسرے کے حق میں بیٹھ جاتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑتا، آپ لڑیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ایک نمائندہ دوسرے کے حق میں بیٹھ گیا ہے۔ مگر لاہور کی آج ایک اور سڑک پنجاب حکومت کے حق میں بیٹھ گئی ہے، پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حق میں بیٹھ گئی ہے، جہاں پر گڈ گورننس کے دعوے کیے جاتے ہیں، اعلیٰ مٹیریل کے دعوے کیے جاتے ہیں، یہ سڑک ان کے حق میں بیٹھ گئی ہے۔ آج کی تصویر صرف ایک گڑھے کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسے نظام کی ہے جو بظاہر دعوے تو کرتا ہے گڈ گورننس کے، دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ سپرویژن کی جا رہی ہے اور جتنے بھی معاملات کیے جا رہے ہیں وہ بالکل رولز کے مطابق کیے جا رہے ہیں، جو بالکل ٹینڈرز کیے جاتے ہیں وہ بالکل رولز کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ سڑکیں بیٹھتی کیوں ہیں، کیا وجہ ہے۔ یہ جو سڑکیں آئے دن آپ دیکھتے ہیں بارش آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی سڑک بیٹھ جاتی ہے، گڑھے پڑ جاتے ہیں اور اس میں بائکس گر گئی ہیں، 3 بائکس گڑھوں کے اندر گر گئی ہیں، حالانکہ بارش بھی اتنی تیز نہیں تھی، پھر بھی 3 جب بائکس آپ امیجن کریں کہ بائکس پوری اندر گر گئی ہیں تو خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکا۔ اور لیکن پھر میں آپ کو کہوں گا کہ یہ جو سڑک ہے یہ پنجاب حکومت کے حق میں بیٹھ گئی ہے، آپ کی کارکردگی کے حق میں بیٹھ گئی ہے۔ فیروز پور روڈ پہ یہ سڑک تھی، تھوڑی سی بارش ہوئی اور اس کے کچھ دیر بعد ہی جب بائکس گری تو وہ بائکس گڑھے کے اندر گر گئی جا کے۔ فیروز پور روڈ کی سروس روڈ پر بارش کے بعد اچانک سڑک بیٹھ جاتی ہے اور 3 موٹر سائیکل اس گڑھے میں جو ہے جا گرے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ خوش قسمتی سے وہاں پر کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکا، لیکن لوگ وہاں بڑے غصے میں نظر آئے اور حکومت پنجاب کو جواب مانگتے نظر آئے، حکومت پنجاب سے سوال کرتے نظر آئے، محکمہ ایل ڈی اے اتھارٹی سے سوال کرتے نظر آئے، محکمہ واسا سے سوال کرتے نظر آئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس میں کس کی غفلت ہے، اس میں کس کی کرپشن ہے۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید صاحب سے سوال کرتے نظر آئے کہ جناب آپ کی سپرویژن تھی، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ چیف انجینئر ہیں، لاہور کے آپ چیف انجینئر ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ گڑھا جس میں بائکس گری اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی جانی نقصان کوئی وہاں پر نہیں ہوا، مگر اگر اس میں کوئی بس گر جاتی، کوئی بڑی گاڑی گر جاتی، کوئی بچوں کی سکول وین گر جاتی، کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون تھا، کون اس ذمہ داری کو اپنے پر لینے کے لیے تیار تھا۔ تو ناظرین، یہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ پنجاب حکومت کے ترقیاتی ماڈل پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر اس سوالیہ نشان کی اگر بات کی جائے نا تو جب بھی بارش ہوتی ہے، اس سے پہلے کئی بار ایل ڈی اے روڈ پہ جو ایل ڈی اے آفس ہے، جہاں پر ایل ڈی اے اتھارٹی کا جہاں پر آفس ہے، چیف انجینئر ایل ڈی اے کا جہاں پر آفس ہے، وہاں پر تو بڑی بڑی گاڑیاں گڑھوں میں گر گئیں، پراڈو گاڑی، بڑی بڑی گاڑیاں گڑھوں میں گر گئی اور اللہ کی فضل و کرم سے تب بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کروڑوں اور اربوں روپے کی یہ سڑکیں بنائی جاتی ہیں جو تعمیر کے چند ماہ بعد ہی اس میں اتنے بڑے شگاف اور گھڑے پڑ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، اس میں کرپشن اور بے ضابطگیاں کی گئی ہیں۔ ہر سال نئی ٹینڈرنگ بھی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال جو ٹینڈرنگ کی گئی ہے اب ای ٹینڈرنگ ہے، اس میں چیٹنگ نہیں ہو سکتی، کسی سے کمیشن نہیں لی جائے گی، لیکن یہ سب غلط ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کون کتنی کرپشن کرتا ہے، کون کتنی کمیشن لیتا ہے، اور ہر سال پھر پہلے کی طرح بارش میں سڑک زمین بوس ہو جاتی، وہ کہتے ہیں زمین بوس ہو گئی، یہ ہوتا ہے زمین بوس ہونا۔ نئی سڑکیں جب آپ بناتے ہیں اور وہ گڑھے پڑ جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی تعمیرات بھی زمین بوس، آپ کی گڈ گورننس بھی زمین بوس، اور آپ کے اداروں پہ یہ سوالیہ نشان ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کتنے پیسے لیتا ہے، آخر یہ کیسا معیار ہے۔ سوال صرف واسا سے نہیں ہے، واسا سے نہیں ہے، سوال محکمہ تعمیرات سے بھی ہے، سوال ٹھیکیداروں سے بھی ہے جنہوں نے یہ تعمیر کیا، کیونکہ واسا کے افسران نے تعمیر تو نہیں کی، کروائی انہوں نے ہے، ایل ڈی اے نے تعمیر تو نہیں کی لیکن ذمہ دار ایل ڈی اے، کروائی انہوں نے ہے۔ سب سے بڑھ کر چیف انجینئر جو کہ تعمیر ہونے کے بعد بھی اس کی انسپیکشن کی جاتی ہے اور اس کو گو ہیڈ دیا جاتا ہے، اس کی چھان بین کی جاتی ہے، اس کا آڈٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو
چلانے کے لیے، عام آمد و رفت کے لیے اس کو اوپن کیا جاتا ہے۔ اگر زیر زمین سیوریج لائن ڈریم سسٹم یا مٹی کی کمپیکشن جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کوٹ کوٹ کے لیول نہ کیا جائے تو پھر یہ سڑکیں اسی طرح ہی بیٹھتی رہیں گی۔ یہ معمولی خرابی نہیں بلکہ انجینئرنگ نگرانی یا دیکھ بھال میں سنگین مسائل کی نشاندہی بھی ہے۔ پنجاب حکومت ہر روز اشتہارات پر ترقی دکھاتی ہے کہ گڈ گورننس کے دعوے کیے جاتے ہیں، روڈز دکھائے جاتے ہیں، الیکٹرک بسیں دکھائی جاتی ہیں۔ اس میں الیکٹرک بس بھی گر سکتی تھی آپ کی، یہ خالی جو بائک والے گرے ہیں نا، اس میں بڑی گاڑی بھی پہلے گری ہیں اور ایل ڈی اے کے آفس کے سامنے گری ہیں۔ اگر سڑکیں محفوظ نہیں تو پھر ترقی کہاں ہے آپ کی؟ جو آپ کہتے ہیں کہ پنجاب سب تمام صوبوں میں، سندھ سے آگے ہے، کے پی سے آگے ہے، بلوچستان سے آگے ہے، تمام سے اگر پنجاب آگے ہے تو یہ گڑے تو وہاں پہ بھی پڑتے ہیں، گڑے تو یہاں پہ بھی ہیں، شگاف تو یہاں پہ بھی ہیں، تو پھر ترقی آپ پنجاب اس سے آگے تو نہ ہوا۔ اگر بارش کے چند گھنٹوں بعد، ہلکی بارش کے چند گھنٹوں بعد سڑک بیٹھ جائے تو اربوں روپے کہاں اور کیسے خرچ کیے آپ لوگوں نے، اس کا حساب کون دے گا؟ اگر ہر مونسون میں یہی صورتحال رہی تو پھر ذمہ داری کوئی قبول کرے گا کہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آخر کسی کی ذمہ داری تو ہے نا، کسی کا فالٹ تو ہے نا۔ ہم کسی ایک کو اس کا الزام نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کہ واسا، ایل ڈی اے، انجینئرنگ ونگ، ٹیپا، ٹھیکیدار، کون قصوروار ہے اس کا؟ یہ 5-6 ہی لوگوں کی انوالومنٹ ہے نا۔ تو پھر ان میں سے بھی اگر ہر کوئی بریو ذمہ ہے تو پھر عوام کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اندر گر گئے۔ بھئی کیوں گرے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ناقص سڑکیں بیٹھی، اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ کے بندو، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تنقید برائے تنقید نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، ایک دو لوگوں کو پکڑ کے سخت سزائیں ملنی چاہیے، تو اس کے بعد ایسا کام نہیں ہوگا۔ چاہے فیروز پور روڈ پر اس سے پہلے بھی سروس روڈ کی خراب حالت اور زمین بیٹھنے کے بہت سارے جو واقعات ہیں، شکایات وہ لوگوں نے کی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ٹینڈر کیے جاتے ہیں نا، جو ای ٹینڈرنگ کا جس کو نام دیا گیا ہے، جب یہ ٹینڈرز کیے جاتے ہیں، ان ٹینڈرز کے بعد جب ٹھیکیدار کو کام مل جاتا ہے، اس کو کام ایوارڈ ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، اس کے بعد جو ہے جو متعلقہ ایم پی اے ہیں، متعلقہ ایم پی ایز جو ہیں وہ اس پہ سے 10 سے 15% کمیشن لیتے ہیں، اور مبینہ طور پر جو چیف انجینئر صاحب ہیں ان کا بھی 10% باٹا ریٹ ہے۔ باٹا ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فکس ریٹ ہے، کہ جس میں کمی پیشی نہیں ہے، کام کرے نہ کرے، کام اچھا ہو نہ ہو، کوالٹی ناقص ہو، اچھی ہو، بری ہو، اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ کمیشن میں رعایت نہیں ہو سکتی، کام میں رعایت ہی رعایت ہے، کمیشن میں رعایت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جب ٹھیکیدار بل لینے کے لیے جاتا ہے نا، بل کلیئر کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اے ڈی 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 ڈائریکٹر طرح طرح کے ان کو معاملات میں الجھانے کے بعد کوئی 5-10% اس میں لگ جاتا ہے اس کا، تو یعنی کہ 30 سے 40% مبینہ طور پر ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ٹھیکیداروں کی جو رقم ہے اس میں سے یہ خرچ ہو جاتے ہیں کام شروع کرنے سے پہلے ہی، کام مکمل کرنے سے پہلے ہی۔ تو پھر جو 60 روپے بچتے ہیں نا، 100 میں سے اگر 40 تو یہ نکل گئے، جو 60 روپے بچتے ہیں ٹھیکیدار بھی اس 60 میں سے 30 روپے لگاتا ہے۔ تو یعنی کہ 100 والا کام جب 30 روپے میں ہوگا نا، تو پھر بھی ٹھیکیدار صاحب آپ کو سلوٹ ہے کہ 100 والا روڈ، 100 والی کنسٹرکشن آپ 30 میں کر لیتے ہیں، تو آپ کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور آپ کی مہربانی بھی ہے کہ آپ وہ مکمل کر دیتے ہیں، ڈھانچہ ہی چاہے بنا دیتے ہیں، نیچے چاہے مٹی نہیں ڈالتے، اس کو ٹھیک طرح سے اس کی کمپیکشن نہیں کرتے، وہاں پر ٹھیک طرح سے مٹیریل نہیں لگاتے، لیکن ایک آپ سٹرکچر تو جس کا آپ اپنے وعدہ کرتے ہیں، جو دکھاتے ہیں اخبارات میں، اشتہارات میں، وہ تو مکمل کر دیتے ہیں نا۔ تو ناظرین، اصل وجہ یہ ہے 100 روپے میں سے 30 سے 40% جب ان کا ان کمیشنز میں نکل جائے گا تو 60 رہ جائیں گے۔ اگر کوئی مثال دے رہا ہوں میں، اگر کوئی کروڑ کا کام ہے تو 40 لاکھ نکل گئے، باقی 60 لاکھ رہ گیا، تو اس میں سے 30 لاکھ ٹھیکیدار کھا جاتے ہیں اور 30 لاکھ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایسے ہی مٹیریل سے، ناقص مٹیریل سے ہی روڈز بھی بنیں گے، انفراسٹرکچرز بھی بنیں گے، اور تعمیرات بھی کی جائیں گی، اور اس کے رزلٹ پھر ایسے نکلیں گے، کبھی زمین جو ہے گڑھے پڑ جائیں گے، شگاف پڑ جائیں گے، گاڑیاں بائکس اس کے اندر گر جائیں گی، ناقص مٹیریل سے جو عمارات بنائی جائیں گی، عمارتیں بنائی جائیں گی، ان کی چھتیں گر جاتی ہیں آئے روز۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گڈ گورننس میں آتی ہیں۔ اگر اس میں کرپشن ہے، بے ضابطگیاں ہیں، تو ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں، ان کو سزائیں دی جائیں،
ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، ان کو اداروں کے سامنے لایا جائے اور ان کا احتساب کیا جائے۔ دو چار لوگوں کا احتساب ہو گیا نا جس دن ٹھیک سے میرٹ پہ، ہم یہ نہیں کہتے سب کا سب غلط کام کرتے، بالکل نہیں، جو لوگ کرتے ہیں دو چار لوگوں کا احتساب ہو گیا، باقی سب کے سب خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ خود ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ ٹھیک کریں گے تو آپ کمیشن کس سے لیں گے؟ آپ کے معاملات، آپ کی عیاشیاں، آپ کے پروٹوکول کیسے چلیں گے؟ تو لہٰذا یہ ساری جو خرابی کی اصل جو جڑ ہے نا، وجہ ہے خرابی کی، اصل وجہ یہ ہے کمیشن، کک بیک، اصل وجہ یہ ہے۔ اگر کسی کی غفلت یا ناقص تعمیراتی معیار کی وجہ سے یہ سڑکیں بیٹھ رہی ہیں تو صرف مرمت کافی نہیں ہے، ان لوگوں کی مرمت ہونی چاہیے، ان اداروں کی مرمت ہونی چاہیے جن کی غفلت کی وجہ سے یہ حادثات پیش آتے ہیں۔ عوام جاننا چاہتی ہے، چند سوال ہیں، عوام چند سوال اداروں سے پوچھتی ہے، واسا سے، ایل ڈی اے سے، اور چیف انجینئر صاحب آپ سے، ٹھیکیداروں سے، اور جو اس میں جتنے بھی ادارے ملوث ہیں ان سے، کس کمپنی نے یہ کام کیا، یہ روڈز بنائے کس کمپنی نے کیا؟ کیا آپ نے ان کو بلیک لسٹ کیا؟ کیا آپ نے ان کو کوئی جرمانے کیے؟ آپ نے ان پہ کوئی ایف آئی آر درج کی؟ کس نے کتنی کرپشن کی؟ اس کے بعد کس انجینئر نے اسے منظور کیا کہ یہ سڑک ٹھیک ہے، یہ روڈ ٹھیک ہے، ہم تو رفت چلائی جائے؟ اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے۔ کتنی رقم خرچ ہوئی تھی اس منصوبے پہ، اور اس نقصان کا ذمہ داری کون ہے، کس پہ عائد کی جائے گی، کس ادارے پہ کی جائے گی، کس پرسن پہ کی جائے گی، وہ بھی پتہ چلنا چاہیے۔ جب تک ناقص کام کرنے والے لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا تب تک ہر مونسون پہ، ہر بارش پہ اسی طرح شہری جو ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سفر کرتے رہیں گے، حادثات ہوتے رہیں گے، اور اس کا جواب دہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہماری یہ اداروں سے، ایل ڈی اے سے، واسا سے، چیف انجینئر صاحب آپ سے، اور متعلقہ کمپنی کے ٹھیکیداروں سے، کمپنی سے، کہ یہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ اگر آپ کو پیسے پورے نہیں دیتے تو پھر آپ ٹھیکیداروں کو بھی بتانا چاہیے، اور اگر ٹھیکیدار پورے پیسے لے کے کام مکمل نہیں کرتے، شفاف کام نہیں کرتے، جو اپنا وہاں پہ مٹیریل ہے وہ اے پلس اچھا نہیں لگاتے، ناقص مٹیریل لگاتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین یہ تھی ابھی کی اپڈیٹ، جو کہ بائکس گڑا، شگاف پڑا ہے گڑا، اور اس میں 3 بائکس گر گئی ہیں، اس سے پہلے بڑی بڑی گاڑیاں گرتی رہی ہیں، تو ان کے کان پہ تو تب بھی جو نہیں رکھی تھی، لیکن تب بھی ہم نے اپنی صدا، آواز بلند کی تھی۔ آج بھی انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم حکومت وقت کو، حکومت پنجاب کو اور متعلقہ اداروں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے صدا لگانا، ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا، ہمارا کام کسی کو سزا دینا نہیں ہے، کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مگر آواز عوام کی ہم آواز ہے، اور وہ آواز ہم عوانوں تک پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ مجھے اور میری ویباگ ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔